أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. عہد کو پورا کرو. وعدہ کسی چیز کے کرنے کا وعدہ کر لینا، اقرار کر لینا. عہد انسان کا اپنے رب کے ساتھ ہر انسان کے لیے حکم ہے. خاص طور پر مسلمان کے لیے اسلام کے احکام کی تعمیل و تکمیل، جس سے اس کا اسلام ظاہر ہوتا ہو، اس کی مسلمانی، اس کا اثر، اس کی زندگی اور اس کا تعلق جن جن معاملات میں ہے، اس عمل کی تکمیل پورے یقین کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، مسلمان ہونے کے تقاضے کی بنیاد پر کر کے دکھلانا. اس لیے ہر رسول علیہ السلام کی خاص فضیلت، عادت، عہد یعنی وعدہ وفائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عہد کو پورا کرو، خلاف نہیں کرنا، عہد کو توڑنا نہیں. یہ عہد بندے کا اللہ سے، پھر بندے کا بندوں سے، چاہے کسی بھی چیز کے بارے میں ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، دنیا کے کاروبار کے ہو، معاملات کے ہو، لین دین کے ہو، دوستی کے ہو، فورا فلاں معاشرے میں. اور مسلمانی نام ہے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کا نام. اسی مفہوم کو ذکر ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اس عہد کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک جان کر، ہر چیز کا کار ساز اللہ تعالیٰ ہے، یہ یقین رکھ کر کسی بھی چیز میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا، ہر چیز کا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ یقین رکھ کر اس کے تقاضوں کی تکمیل کا طریقہ بتا دیا. وہ طریقہ کیا ہے؟ جینے کا ڈھنگ اور سلیقے کا نام ہے. ایک عقیدے کے اعتبار سے عقیدے کو پورا کرنے کا طریقہ، عبادات جو بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ثابت کرنا، جیسے نمازوں کا تعلق ہے، اللہ کے ذکر کا تعلق ہے، روزوں کا تعلق ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا اللہ کے حکم کی تعمیل میں، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا جو واجب لازم ہے. اس میں کسی قسم کے ہیلے بہانے نہیں. جب وقت آتا ہے، یہ ذمہ داری آتی ہے، پورا کرنے کا وقت آتا ہے تو پورا کرنا. اسی طرح عہد انسان کو انسانوں کے درمیان میں رکھا، معاملات اس کی زندگی اس کے ساتھ جوڑ کے رکھا. چاہے معاملہ ایک انسان کا اس کے بیوی کے ساتھ ہوتا کیوں نہیں، اولاد کے ساتھ ہوتا کیوں نہیں، عزیز و اقارب کے ساتھ ہوتا کیا نہیں، دوست و احباب کے ساتھ ہوتا کیوں نہیں، کاروبار میں، معاملات میں، لین دین میں، اور زندگی کے اونچ نیچ، نشے و فراز میں. تو عملی طور پر دنیا اور دنیا کی قوموں، دنیا کے طرز زندگی میں جب یہ عہد کو پورا کرنے کی ٹھان لیتا ہے، مضبوط رہتا ہے، تو پھر بدرجہ اولا اللہ سے کیے گئے ہر عہد کو، جو اسلامیات سے تعلق ہیں، عبادات سے تعلق ہیں، اس کو بھی پورا کرے گا. اگر اس میں خامی ہے تو اس میں خامی رہے گی. اس میں اہمیت نہیں دیتا تو وہاں بھی کئی جگہ اہمیت نہیں دیں گا.
تو اس لیے اللہ کا تاکید فرمایا دیکھو عہد پورا کرنا. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، اور حکم کو حکم مان کر کرنا اطاعت ہے، عبادت ہے، وہی اجر و ثواب ہے، خیر و برکت ہے. جب واجب پورا نہیں کرتا، یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو پھر گناہ ہے. اس گناہ کا اثر دنیا میں بھی ہوگا، دنیا والوں کے بیچ میں دکھائی دے گا، اور آخرت میں ہوگا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان العہد، ہر قسم کا عہد جو تمہارے ذمے پڑ گیا یا تم نے اس کو ذمے میں لگا لیا، کانا مسئولا، اے کانا مسئولا عنہ، اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ ضرور سوال کریں گے، سوال ہوگا. آپ اس میں کامل ہیں تو عبادت مکمل ہے، اطاعت مکمل ہے، رضامندی اللہ کی مکمل ہے، آپ کا وجود دنیا اور دنیا والوں کے لیے خیر و برکت کا سبب ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، باعث مغفرت، باعث نجات اور انعامات خداوندی کے مستحق قرار پائیں گے. اسی طرح انسان کی جو زندگی میں جڑا ہوا ہے معاملات، اوف الکیل اذا کلتم، ناپ کر دی جانے والی چیزیں کاروبار میں، اس کو پورا کرنا، مقدار کو گھٹانے کا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرنا، ناپنے میں کمی کا کوئی پہلو نہیں نکالنا. بیچنے والا تاجر بھی تو ناپ کر بیچے جانے والی چیز وہ بھی ناپ کر ہی لاتا ہے. جب وہ لیتا ہے تو پورا لیتا ہے، پھر وہ لا کر فروخت کر منفعت حاصل کرنا چاہتا ہے، اجازت سے اچھا پیشہ ہے. مستقل ایک سورۃ المطففین پارے 30 میں اس کے بارے میں وضاحت مزید کرتا ہے. وہ بندے خراب ہیں اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، تاجر بھی لیتا ہے تو زراعت والے سے، کمپنی سے، کاروبار کرنے والے سے، باغات والے سے، فلاں سے. تو جب یہ لوگ حاصل کرتے ہیں مال کو تو پورا بغیر کسی کمی کے، ذرے برابر کمی کے بغیر، بلکہ کچھ زیادہ. اس میں بتانے کی ضرورت بھی نہیں، تاکید کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اتنے اہتمام کے ساتھ لاتا ہے. جب دیتا ہے تو مسائل پیدا کرتا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تاجروں کے پاس چلے گئے، تجارت والے مقام پر اعلان فرمایا، تاجروں، اللہ تعالیٰ تمام تاجروں کو قیامت کے دن اٹھائے گا تو فاجر اٹھائے گا، یعنی نافرمان گناہگاروں کی فہرست میں اس حلقے میں ان کے ساتھ اٹھا کر کھڑا کر دے گا. الا من صدقہ، وہ تاجر جس کے اندر صداقت و دیانت و امانت ہو، اس کو ایسا نہیں. بلکہ یوں فرمایا، اللہ ان التجار الامناء مع الانبیاء، دوسری جگہ مع الصدیقین والشہداء والصالحین. کیونکہ تاجروں کا معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے. ذری ڈنڈی مارنا تھا، دھوکہ دینا، اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دے رہا ہے. اللہ کے بندوں کے ساتھ جو بھی فراڈ والا معاملہ کرتا ہے تو گیا اللہ سے جنگ کرنا.
اگر دیانت والی چیز ہے اتنے زیادہ اطاعت عبادتیں نہیں کرا، اتنے زیادہ روزے نہیں رکھا، لیکن خدمت خلق بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے تاجروں کو جو دیانت دار ہیں، نیت میں کھوٹ نہیں لانا، اس کے کئی طریقے ہیں۔ ناپنے میں، وزن کرنے میں کمی کے بہت طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ اس مال پہ ہوا کھا جا رہے بڑے برف پڑیں گا، پانی میں ڈال کے رکھو، یا جو پیمانہ ہے ناپنے کا اس کے اندر بڑی ہوشیاری کرتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں منفعت زیادہ ہوگی، ہو سکتا ہے ظاہری طور پر منفعت ہو جائے لیکن برکت نہیں۔ جب برکت نہیں، زندگی بھر کرو جا کے رہیں گے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، ایک سے دو چار بار لے گا، اس کے بعد سے وہ گراہک جس کو کہتے ہیں آپ، ضرورت مند آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ آپ کے کاروبار والے مقام پر دکان کے پاس آنے کے ساتھ اس کے دل میں وہ سارا بڑھتا ہوا آ جائے گا، تو محبت نہیں رہیں گی، نفرت پیدا ہوگی۔ اور جو آنے والے ہیں وہ آپ کے اپنے رہتے ہیں، آپ کے محلے والے رہیں گے، آپ کے اڑوس پڑوس رہیں گے، آپ کے عزیز و اقارب رہیں گے، کچھ بھی رہیں گے، یا آپ کے بستی والے رہیں گے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا انہی میں ہے، آپ کے کاروبار انہی میں ہیں، آپ کی چلنے والی تجارت انہی کے درمیان میں ہے۔ پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ پر حساب و کتاب میں وہ تو فجاروں کی، فاسق بولو، فجار بولو، فلاں بولو۔ اس لیے اور حدیث میں الا ان التجار هم الفجار، فاجر، شریر، بدماش، غلط فکر کا اگر کوئی شخص ہو سکتے ہیں، تاجر بڑے بدماش ہوتے ہیں، فاجر ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں۔ اور اپنی چیز کو نکالنے کے لیے غلط بیانی سے کام نہیں لینا، جو سب سے زیادہ ابو 99% یہ چیز نظر آتی ہے۔ سنتے ہیں یورپی ممالک وغیرہ میں یہ ناپ تول والا معاملے کے اندر گڑبڑ نہیں، عام طور پر یعنی کثرت دیانت داری ہے معاملات میں، اور ہمارے پاس ایک کثرت بد دیانتی ہے۔ اس لیے عربوں کے پاس معیاری اونچے درجے کا ایک مقولہ بھی ہے، الامین آمن والخائن خائن۔ دیانتدار جو رہتا ہے امن و سلامتی کے ساتھ رہے گا، دنیا میں، دنیا کی زندگی میں، کاروبار میں، معاملات میں، اس کے چلنے حاصل ہونے والے فائدے میں اور آخرت میں۔ خائن، خیانت کرنے والا، بے ایمانی سے کام لینے والا، خائن کے معنی ہلاک و برباد ہونے والا، لوگوں کے دلوں سے اتر جائے گا، فلاں سے فلاں سے فلاں سے۔ اس کا دوسرا رخ دیکھیں گے، نماز کو بھی آئے گا، رمضان کو بھی آئے گا، افطاری بھی دے گا، کبھی روزہ کو روزہ بھی کھلائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ناپ کر دے کر دی جانے والی ہر چیزوں برابر برابر رکھو۔ اس کے لیے وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تول کر دے جانے والی چیزوں میں بھی پورے برابر برابر ترازو رکھ کر تولو، اس میں گڑبڑ نہیں ہونا۔ ہماری اس مملکت کے اندر سب سے زیادہ یہی موسم گرما کا تھا، چلتے چلتے آیا میرے اس میں اسی چوراستے پر
انگور کی بھنڈی ٹھہری ہوئی ہے، میں انگور تولنا چاہا، میری شکل و صورت کو دیکھ کے، اور جب تولنے لگا تو ترازو کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر سیدھا کرا. یعنی عام طور پر تول کر دینے کے لیے، برابر تولے بتانے کے لیے اس میں اپنا ایک میکانزم کر کے رکھا ہے. اب اس کو کچھ پیار محبت آ گئی میرے اوپر، اللہ کیوں آ گئی پتہ نہیں. مولانا تو صحیح تول کے دوں گا، اس کو درست کر کے تول کے دیا. آپ اس سے بحث کریں گے تو کہے گا وہ بازو بن جائے تو لا لو. وہ سب ایک ہی قسم کی. تلگو محاورہ ہے کلم کلم وکٹی، سب ایک ہی چیز، سب ایک ہی چیز. تو اس کے اندر بھی پوری استقامت، برابری ہونا. بیسیں واقعات ہیں تجربے لوگوں کے، یکا دکا واقعات بتاتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے. جب نزا کا وقت آ جاتا ہے، روح کے قبض کرنے کا، جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، اب اس کی زبان مخلوق والوں سے بند ہو جاتی ہے. وہ منظر اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے دکھائی دیتے ہیں، صورتحال دکھائی دیتی ہے. اسی لیے ایسے وقت پر مردے سے یہ نہیں کہیں گے تم کلمہ پڑھو، نہیں کہیں گے. آپ آزو بازو بیٹھ کر پڑھیں گے، شاید کسی لمحے میں افاقہ ہو کر اس کا ظاہر ادھر پلٹا تو اس کو یاد آ جائے. تو ایک تاجر کا واقعہ ہے کہ جب اس کو یہ کیفیت ہوئی، اچانک ایک بکواس کے جیسا شروع کیا. بڑی بڑی آگ کے انگار کے دو پہاڑ، ادھر ایک پہاڑ آگ کا، ادھر ایک بڑا پہاڑ. حاضرین نے دریافت کرنا چاہا اس کے کیا کاروبار تھے. گھر والوں نے بتایا کہ تاجر تھا اناج غلے کا، جب باغ والوں سے چیزیں لیتا اس کے لیے ناپ کر لینے والا پیمانہ الگ تھا تاکہ پورا آئے کچھ زیادہ آئے. جب فروخت کرتا تو اس کے لیے الگ رکھا تھا، اس سے ناپتا تھا تو دیا کرتا تھا. یہ سب آخرت میں ظاہر ہوں گی. اکا دکا نمونے قدرت ظاہر کرتی ہے. ذالک خیر، ہم نے جو طریقہ بتایا یہ سب سے اچھا بہتر ہے، دنیا کے لیے بھی، دنیا والوں کے درمیان میں بھی. اور یہی چیز زندگی چلائے گی پھر آخرت میں بھی، موت کے بعد والی زندگی میں. مر غیب والی چیز ہے، مرنا تو ہے، اس کے بعد سب سمجھ میں آ جائے گا. اور یہ چیز بھی چلنے والی زندگی. کاروبار کرتا ہے، شب و روز یکتا کرتا ہے، کہتا ہے کوئی خاص کاروبار نہیں چلتا، جھوٹ میں نمبر 1 رہتا ہے، اور پھر چلتا ہی رہتا ہے کاروبار. وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، اور انجام بھی اس کا سب سے اچھا، خیر ہوگا، بہتر ہوگا. یہ ہمیشہ والی بہتری پہ غور کرو. اور یہ مومن کے لیے تو لازمی طور پر اس حقیقت کو سمجھو. ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ جڑ کر اپنی مسلمانی کو، اپنی ایمان والی کیفیت کو بگاڑ کیوں رہے ہو؟ پھر کہتے ہو کہ ہم دعا کرتے قبول نہیں ہوتی، ہم فلاں کرتے. بابا بسم اللہ پڑھ کر دکان کھولا، اللہ کا واسطہ لے کر، پھر شیطان کے واسطے کے ذریعے سے اس فکر سے کاروبار میں آگے کیوں بڑھتا ہے؟ کئی احکام سلسلے وار چل رہے ہیں. مزید مسلمانوں کے اندر آپس میں جو اس کی اسلامیت میں فرق اور بگاڑ پیدا کرنے والی چیزوں میں اور بھی ہیں
جو دنیا اور دنیا داروں کو دیکھ کر اس میں چل پڑتا ہے، یہ بھی تمہارے ایمان کو خراب کرنے والی چیز ہے، اس سے احتیاط کرنا ہے۔ اس کی تفصیل مزید اگلی آیت میں آئے گی۔